ناظرین، آج کے پروگرام ہم بات کریں گے دوبارہ سے پاکستان سٹیل مل کی، پی آئی اے کی اور دوسرے قومی ادارے کی، جو ایک زمانہ تھا کہ یہ پاکستان کا فخر تھے۔ پی آئی اے پاکستان کی پہچان تھی دنیا بھر میں۔ پاکستان سٹیل مل، اس نے پاکستان کو ایک ایلیٹ کلب میں لا کے داخل کیا۔ لیکن اب ہم اس دور میں رہ رہے ہیں کہ جس میں یوں لگتا ہے کہ جیسے یہ سارے قومی ادارے بوجھ بن چکے ہیں، عوام پہ بوجھ بن چکے ہیں۔ تو اس بوجھ سے جان چھٹکارا پانے کے لیے دن رات اجلاس ہوتے ہیں، نجکاری کمیشن، پرائیویٹائزیشن کمیشن بنائے جا رہے ہیں۔ اور پھر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ سٹیل مل کو اگر لے لیں کہ ایک وقت تھا کہ جی یہ ہماری پرائیڈ تھی، نیشنل پرائیڈ تھی، اور پورے ساؤتھ ایشیا میں ایک بہت بڑا ڈیولپمنٹ کا سمبل سمجھا جاتا تھا۔ لیکن آج وہ خاموش، زنگ آلود، اور بلکہ یوں کہیں بڑے افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ لوٹ مار کا شکار ہو چکا ہے۔ اب اس کے پیچھے ہوا کیا کہ ایک فیصلہ تھا، ایک سٹے آرڈر ہوا، اور اس کے بعد پورا جو صنعتی وہ پہیہ تھا، وہ ہی صنعتی خواب رک گیا۔ ایک زمانے میں جب اس کو بیچنے کی کوشش کی گئی تو اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے انہوں نے کہا کہ جی سٹیل مل سستے داموں میں بیچنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ اصل خریدار ان کے مطابق پردے کے پیچھے تھا، اور شکوک کی جو سوئیاں ہیں وہ پھر سرحد پار جا ٹھہری۔ کئی سال گزر گئے ہیں اب اس واقعے کو، اس سٹے آرڈر کو، لیکن مل بند ہے، اربوں کا نقصان ہو چکا ہے۔ اور آج پھر پارلیمنٹ میں یہی ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے کہ کیا اس کے جو بچے کھچے اثاثے ہیں وہ بھی بیچ دیے جائیں۔ تو آج کے پروگرام میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا جو سرکاری ادارے ہیں ان کا جو حل ہے وہ پرائیویٹائزیشن ہے یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ، جسے ہم پی 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 کہتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں مینجمنٹ ایکسپرٹ، ٹیکنالوجسٹ اور سوشل ایکٹیوسٹ ہم اب ہیں، ڈاکٹر فرید ملک صاحب۔ ڈاکٹر صاحب خوش آمدید۔ تو ڈاکٹر صاحب، میرا انٹرو آپ نے سن لیا، تو آپ اس پہ کچھ کہیں کہ جی سرکاری اداروں کا جو حل ہے کیا ہے ان کو ریوائیو کرنے کا؟ دیکھیں جی، جو کرائسس ہے وہ ان لوگوں کا ہے جو حکومت میں بیٹھتے ہیں، جو پالیسیز بناتے ہیں۔ اصل میں کرائسس ان کا ہے، یہ اداروں کا کرائسس نہیں ہے، یہ ان کا کرائسس ہے۔ اور یہ گروس مس مینجمنٹ کا شکار ہوئے ہیں۔ اور میں بڑے عرصے سے یہ کہتا آ رہا ہوں کہ یہ جب تک آپ ٹیکنوکریٹس کو نہیں لے کے آئیں گے، پروفیشنل بورڈز نہیں بنیں گے، یہ ادارے جو ہیں جو ان کو ڈائریکشن دیں، ان کو آگے لے کے چلیں، یہ ادارے جو ہیں یہ نہیں چل سکتے۔ ایک تو یہ ہے ایشو۔ دوسرا ایشو یہ ہے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ بڑا ہے۔ لوگ اداروں کو، ہمارے ہاں کوشش کی جاتی ہے کہ ان کو ڈسٹریس سیل جسے کہتے ہیں امریکہ میں، کہ ان کو پہلے خراب کیا جائے اور ان کو پھر احسان کر کے خرید لیا جائے۔ اس طرح پی آئی اے کا حوال ہے، یعنی اپنی جیب سے آپ سب کچھ دے کے اگلے کو چابی بھی پکڑا رہے ہیں، جیب سے پیسے بھی دے رہے ہیں، اور پھر واہ واہ بھی کر رہے ہیں، اس کا شکریہ بھی ادا کر آپ نے یہ ہم سے بوجھ اتار۔ دیکھیں نا، تو مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی بھی ملک کی جو انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے وہ سب سے پہلے اس کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ دیٹ از دا بیسک، پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے۔ اور چائنا اور ہندوستان جو ہمارے پڑوسی ملک ہیں، انہوں نے سب سے پہلے اپنے نیشنل نیڈز پہ فوکس کیا اور وہ چیزیں بنائی جن کی کو ضرورت تھی، جس میں میٹلز بھی تھے، فرٹیلائزر بھی تھے، بے شمار کی چیزیں اور تھیں۔ پھر ڈیفنس نیڈز تھیں، جس طرح 70 کی دہائی میں وہ یہ ڈیفنس پروڈکشن یونٹس بنے، پی ایس سی کامرا، ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا۔ اچھا، اسٹیل مل بھی 70 کی دہائی میں بنی، وہ بھی پروڈکٹ، کیونکہ اسٹیل کے بغیر کوئی قوم نہیں آگے جا سکتی۔ تو یہ ساری جو چیزیں تھیں، اصل میں ہماری انڈسٹریلائزیشن کی جو بیس ہے وہ 70 کی دہائی سے شروع ہوئی، جب ایک پولیٹیکل گورنمنٹ پہلی دفعہ پاور میں آئی تو انہوں نے وہ بیسک انڈسٹریلائزیشن کی جس کی ہمیں ضرورت تھی، جس سے ہمارے ایک بیس بننی تھی انڈسٹریلائزیشن۔ اچھا، عموماً جو دوسری سائیڈ ہے جو اسٹیبلشمنٹ کے کلوز ہوتی ہے یا ڈیموکریسی کو ذرا وہ کرتے ہیں ڈیگریڈ، تو وہ کہتے ہیں کہ جی 60 کی دہائی جو ہے وہ پاکستان میں انڈسٹری کا خواب اور وہ سارا شروع ہوا، تو آپ کہہ رہے ہیں 70 کی دہائی۔ تو یہ ہمارے ویورز کے لیے ایک بہت بڑا انکشاف ہوگا، اس میتھ کو ذرا بسٹ کر دیں تھوڑا سا۔ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ جو انڈسٹریلائزیشن ہوتی ہے، یعنی صنعتی ترقی کسی بھی ملک کی، سب سے پہلے
वो कौमी ज़रूरियात, नेशनल नीड्स, फिर एक इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन कि आप इम्पोर्ट ना करना पड़े, आपको पैसे आपके बाहर ना भेजने पड़े, फिर एक्सपोर्ट्स होती हैं। जो 60 की दिहाई की जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारी हुई, इसमें 2 स्टेप्स हैं। पहली तो चीज़ ये है कि जो 50 की दहाई थी, जो पहला डिकेड था पाकिस्तान का 58 तक का, उसमें जो बेसिक फ्रेमवर्क था डेवलपमेंट का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, वो बन चुका था। सारे जो अदारे थे वो बन चुके थे, PIDC, PCSIR, एटॉमिक एनर्जी कमीशन, वापडा, ये सारे अदारे बन चुके थे। फिर जब वो मार्शल लॉ लगा और सिविलियन कंट्रोल ख़त्म हुआ, तो वो जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई वो नेशनल नीड से हट के वो ग्रीड की तरफ चली गई, इंडिविजुअल ग्रीड, चंद खानदानों को नवाजने के लिए चली गई। तो वो जो डेवलपमेंट थी वो नेशन के फोकस के बजाय अशराफिया के फोकस की तरफ चली गई। फैमिलीज़ को जो पसंदीदा लोग थे, जो उनको सपोर्ट करते थे, जो उनके हम नवाला थे, हम प्याला थे, उनको सपोर्ट की, नीड्स को इग्नोर किया गया। यानी स्टील में लगाने की बजाय आपने स्टील इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। हालांकि कालाबाग आयरन ओर पे आपने पहले प्लांट भी लगा लिया था, लोहे भी बन रहा था, 2-3 फोक्सवैगन गाड़ियाँ भी बनी, सब कुछ हुआ, मगर आपने, क्योंकि उस वक्त जो लोग हुक्मरान टोले में शामिल थे वो इंपोर्ट करते थे स्टील की, उन्होंने ये मुनासिब समझा कि जी ये स्टील मिल ना लगे, पाकिस्तान में लगे तो हमारा काम ठप हो जाएगा। तो वो ग्रीड ड्रिवन इंडस्ट्री थी। फिर जब 70 की दहाई में क्योंकि इलेक्टेड गवर्नमेंट आई और उस वक्त झटका भी मुल्क को काफ़ी लगा हुआ था, मुल्क 2 लाख भी हो गया था, तो उस वक्त बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ फोकस हुआ, जिसमें फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्सेस बने, स्टील मिलें बनी, बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई। नेशनलाइजेशन ने हर्ट किया। असल में जो नेशनलाइजेशन की वो मेरे नज़दीक वो ठीक नहीं थी। ख़ास तौर पे उसमें कुछ यूनिट्स जो थे वो बहुत उम्दा काम कर रहे थे। बीको है, बीको का मुझे बड़ा अफसोस होता है, अभी मैं गुजरता हूँ वहाँ से, बीको रोड का मैं साइन पढ़ता हूँ तो मुझे अफसोस होता है। मगर उसके अलावा कई ऐसे यूनिट्स थे जो देखे ना कि वही चंद लोगों का बैंक भी उनका, इंश्योरेंस कंपनी भी उनकी, इंडस्ट्री भी उनकी, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ बहुत हुई 60 की दहाई में। यानी कौम गरीब हो गई और वो चंद उस ज़माने 22 ख़ानदानों के नाम आते थे, तो 22 लोग जो वो अमीर हो गए। ये बहुत 60 का, और आपने बेसिक इंडस्ट्रियलाइजेशन भी नहीं की, जो आपने बेस बनानी थी अपनी कौम की, मुल्क की, वो भी नहीं बनी। ये अच्छा, नेशनलाइजेशन पे एक दफ़ा मेरी डिस्कशन हुई थी डॉक्टर कैसर बंगाली से जी, इस पे हम दोबारा एक प्रोग्राम भी करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि जी नेशनलाइजेशन उस वक्त जब की गई, पाकिस्तान एक क्राइसिस में, यूँ समझे एक नया मुल्क तामीर हो रहा था, तो उसमें जिन जिन इदारों को नेशनलाइज किया गया तो वो उसके पीछे वो उस वक्त एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अगर उस वक्त गवर्नमेंट इनको नेशनलाइज ना करती, जैसे रोटी कारपोरेशन थी, ये घी कारपोरेशन, और ये, तो ये मुल्क एक बहुत बड़े क्राइसिस में, लेकिन 70 की दहाई बहरहाल किसी क्राइसिस में कोई चीज़ नहीं गई। तो वो जो इदारे हैं जिनके ऊपर बात की जाती है कि इनकी परफॉर्मेंस, और वो उनका जो ज़िवाल है या उन पे जितने क्वेश्चन हुआ कि वो आगे 80s की जी बात है। और फिर आप जैसे कहते हैं कि हुकूमत ने इदारे बनाए 70 की दहाई में, जो हुकूमती इदारे थे वो तो बहुत अच्छा काम, उनका टेक ऑफ बहुत अच्छा हुआ। तो फिर हम दोबारा उसी सवाल की तरफ आते हैं कि जी ये क्या नाम है कि मसला जो है वो SCOs सरकारी का है या उनमें जो सियासी मदाखलत है, करप्शन है, नाअहली है, वो असल मसला है, लैक ऑफ पॉलिसी फ्रेमवर्क है। एक और ये बड़े, क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि इस पर बहुत डिस्कशन नहीं होती। ये जो इदारे कौमियाई इदारे थे जिनको हम स्टेट ओन एंटरप्राइज कहते हैं, SOEs, ये एक बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट बना था, वो उनके तहत ये इदारे चलते थे, उनका मिनिस्ट्री से कोई ताल्लुक नहीं था, वो रिपोर्ट करते थे प्राइम मिनिस्टर को डायरेक्टली। उसमें टेक्नोक्रेट्स थे, प्रोफेशनल लोग थे, बड़े बड़े क्वालिफाइड लोग थे, उन्होंने ये इदारे बनाए थे और उनकी विजन थी। और जिसमें सईद बाबर अली थे, वो नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन के चेयरमैन थे। सही, सारा फर्टिलाइजर जो कॉम्प्लेक्सेस बने वो बाबर अली से, वो प्राइवेट सेक्टर से आए थे। ठीक, और बाबर अली साहब ने कई दफ़ा इंटरव्यू भी दिया, वो कहते हैं मुझे कभी एक फ़ोन नहीं आया भुट्टो साहब का कि किसी के बंदे को रख लो या करो, मैं इंडिपेंडेंटली वो उसको चलाता था, फर्टिलाइजर कॉम्प्लेक्सेस बन गए। अच्छा, फिर जो सीमेंट कॉरपोरेशन था, जिस दिन वो कॉरपोरेशन आपने तोड़ा है उस दिन सीमेंट की बोरी कीमत 10 रुपए की थी। देखे ना, पॉइंट ये है कि बिल्कुल ये बात ठीक है, कैसर बंगाली साहब से मैं एग्री करता हूँ। एक तो ये था कि बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट था, फिर जब 80s की दहाई में जब गवर्नमेंट ख़त्म हुई, इलेक्टेड गवर्नमेंट और मार्शल लॉ लगा, तो वो फिर जो ब्यूरोक्रेट्स थे वो हावी हो गए, और ये क्योंकि कैश काउस थे
اور بیوروکریٹس کو ان اداروں کو چلانے کے بارے میں کوئی علم نہیں تھا, کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھی. تو یہ جب بیوروکریسی نے یہ اداروں کو چلانا شروع کیا, وہاں سے ان کا زوال شروع ہوا. یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ادارے جو تھے وہ ناکام نہیں ہوئے, نظام. بالکل بالکل. اور ابھی بھی کئی ایسے ادارے ہیں, ابھی ایک ادارہ بنا ہے, میں بھی وزٹ کر کے آیا ہوں پچھلے سال اسلام آباد میں, جو ایسے ایس او ایز ہیں جس کی قوم کو بڑی ضرورت ہے, یعنی بیسک نیڈس کو اس کو ریوائیو کر رہے ہیں, ریسٹور کیا گیا ہے ڈیفینس سیکٹر کے ساتھ ملا کے. اچھا, کل کو ایک اور میں پھر آپ کو وارننگ دے رہا ہوں اس وقت, اور میں نے بار بار اس پہ وارننگ دی ہے, میں نے بڑا کام کیا اس پہ. آپ کو جو ڈیفینس پروڈکشن سیکٹر ہے, جس میں آپ ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا ہے یا پی ایس سی کامرا ہے, یہ بہت بڑی لارج انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہماری ان اداروں میں. اب ان کو آرڈرز آنے شروع ہوئے, کمرشل آرڈر, کہ جی آپ ہمیں جہاز بنا کے دیں. اچھا, اب ان میں کمرشل ڈسپلن نہیں ہے, مینوفیکچرنگ کیپیبلٹی نہیں ہے ان کی. جب آرڈر آ جائیں گے تو یہ آرڈر پورے کس طرح کریں گے؟ دیکھا نا, ایک سال میں 10 ٹینک بنانا اور ایک سال میں 1000 ٹینک بنانا یا 100 ٹینک بنانا, بڑا فرق ہے. اب پھر ان پہ بھی فوکس آئے گا ہمارا, کیونکہ اس وقت تو یہ بڑے پروٹیکشن میں چل رہے ہیں, بلینز آف ڈالر ہمارے انویسٹڈ ہیں سیکیورٹی کے اس میں, ایمبیڈ میں. تو میں بڑے عرصے سے اس پہ بھی لکھ رہا ہوں, میری بڑی میٹنگز بھی ہوئی, میں نے کئی دفعہ پرپوزل بنا کے دیے کہ ان کو بھی ان کے بورڈ بھی بنائے جائیں اٹانومس, ان کو بھی کمرشل ڈسپلن بتایا جائے, دکھایا جائے, تاکہ ان کی بھی میکسیمائزیشن ہو جو ان کی آؤٹ پٹ ہے. ورنہ ان کی بھی حالت وہی ہوگی. آج تو ہم نہیں ان کی بات کر رہے نا, کیونکہ ہمارے سیکیورٹی میں جب چلی جاتی ہے کوئی چیز, اس کی بات نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں لو جی سیکیورٹی میں چلے گی. تو میں سمجھتا ہوں یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ماڈل ہے جو سندھ گورنمنٹ نے جس میں لیڈ لی ہے اور سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی بنائی ہے, یہ ایک بہت بڑا اقدام ہے. اور یہ ایک فیوچر کورس آف ایکشن, ایک ڈائریکشن ہے وہ کہ آپ اپنے جو نیشنل ایسٹس ہیں وہ انڈیویجول ہاتھوں میں مت دیں, ان کو آپ پروفیشنل مینجمنٹ میں, پروفیشنل بورڈز میں انڈر اٹانومی ان کو چلائیں, اور ان کی تاکہ آمدنی جو ہے وہ قوم کو بھی فائدہ ہو, اور ٹھیک ہے پرائیویٹ سیکٹر تو ایفیشنسی لے کے آئے گا, ان کو بھی فائدہ ہو. تو اگر براڈر آپ نے بینیفٹ کرنا ہے تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا جو ماڈل ہے سندھ ایگرو کول مائننگ کمپنی کا, وہ بہترین ماڈل ہے. اچھا, پنجاب میں بھی بنا ہے کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی انہوں نے ایک بنائی ہے ایک اتھارٹی, مگر اسے وہ خاطر کا ابھی تک کوئی کام نہیں کیا پنجاب میں. پنجاب میں تو اتھارٹیز دن رات صبح میں اٹھتے ہیں تو ایک نئی اتھارٹی بن چکی ہوتی ہے, اور وہ اکثر اب اوور لیپ کر رہے ہیں ایک دوسرے کے. وہ پیرا کا جو کام ہے وہ پولیس کا بھی وہی کام تھا, کارپوریشن کا بھی وہی کام ہے. تو پہلے آپ وہ کارپوریشن کو ڈسمینٹل کر لیں, اس کے بعد پھر وہ پیرا فورس بنائیں. پھر وہ جو پیرا فورس کام کر رہی ہے وہ ایل ڈی اے کے یعنی کہ اپنی وہ سٹاف بھی ہے وہ بھی یہی کام کر رہا ہے, اور جو ڈسٹرکٹ کونسل ہے وہ بھی کام کر رہی ہے. بالکل صحیح بات. تو اس پہ تو بعد میں ہم بات کریں گے. اچھا, سٹیل مل جو ہے, جی سٹیل مل چل رہی تھی, یہ ناکام کیوں ہوئی یا ناکام کیسے کیا گیا اس کو؟ دیکھیں جی, پہلی تو چیز یہ ہے کہ اوریجنلی جب یہ سٹیل مل لگی تھی تو کیونکہ ہم تو میٹلرجسٹ ہی بنے بیکاز آف دا سٹیل مل, ہمیں رومانس تھا کہ جی پاکستان میں سٹیل بنے گا, ہم اس کے ایک قسم کے راول دستہ ہوں گے اس کے اندر, اور تھے ہم لوگ جو پہلی چند جو میٹلرجیکل انجینئر کی کھیپ نکلی ان میں ہم بھی شامل تھے. تو پہلی تو چیز یہ تھی کہ یہ سٹیل مل بھٹو صاحب ذرا جلدی میں تھے, ان کو پتا تھا کہ اگر میرے ہوتے ہوئے یہ سٹیل مل نہ لگی تو یہ رہ جائے گی. تو انہوں نے جو امپورٹڈ آئرن اور پہ اور امپورٹڈ کول پہ یہ سٹیل مل لگائی, کیونکہ جو ہماری آئرن اور تھی اس وقت کی, یہ کالا باغ کی, وہ اس کی کوالٹی اتنی اچھی نہیں تھی, وہ ذرا وہ ویک اور تھی. تو انہوں نے پلان یہی تھا کہ ہم فی الحال امپورٹڈ آئرن اور پہ لگائیں گے, اور پھر آہستہ آہستہ ہم اس کو اپنی جو ہماری ڈومیسٹک آئرن اور ہے اس کی طرف لے کے. اس وقت تھار کول کا کوئی وہ نہیں تھا, ڈسکوری نہیں ہوئی تھی. ڈسکوری نہیں ہوئی تھی, یہ 90s میں ہوئی ہے. اچھا, آ کے ڈسکوری تھا نہیں, صرف کولا نہیں تھا, اس میں آئرن اور بھی تو چاہیے نا. کالا باغ کی آئرن اور تھی. اچھا, کالا باغ کی جو آئرن اور تھی وہ میں مکس اپ, جی کالا باغ کی جو آئرن اور تھی وہ انفیریئر تھی, اس میں سیلیکا وغیرہ کا کانٹینٹ زیادہ تھا, اس کے لیے اور پروسیس چاہیے تھا. جو روس ہمیں ٹیکنالوجی دے رہا تھا اس کے لیے وہ سوٹیبل نہیں تھی. تو پلان یہی تھا کہ ایونچولی ہم آہستہ آہستہ اپنی ڈسکوری کر کے, صرف چنوٹ کی ہماری آئرن اور بہت اچھی ہے, وہ استعمال ہو سکتی ہے. یہ پرانا پروسیس ہے بلاسٹ فرنس کا جو ہم نے کراچی سٹیل میں لگایا تھا, اور وہ پروفٹیبل تھی, چل رہی تھی, کوئی ایسی بات نہیں تھی, وہ چلتی رہتی. اگر اس میں مس مینجمنٹ, کرپشن نہ ہوتی, پروفیشنل مینجمنٹ ہوتی تو وہ سٹیل مل کا کوئی زوال کا کوئی, انڈیا میں بہت سٹیل مل چل رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر میں بڑی چل رہی ہے. دیکھیں نا, ہمارے تو حکمران بھی سٹیل سیکٹر سے آئے ہیں, وہ بڑے پروفٹیبل ہیں, ان کی تو دولت میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے, اور قومیائی ادارے جو ہیں وہ نہیں چل رہے.
بیکاز لیڈرشپ نہیں ہے. پھر اس کی گیس بند کر دی, پھر اس کی گیس انہوں نے بند کر دی, بالکل وہ بھی بند ہوا. یعنی کہ کوئی فیصلہ میرٹ پہ نہیں ہوا, ذاتی مفاد. بالکل ذاتی مفاد اس پہ, کشمکش پہ. دیکھیں نا, وہ بھی سرکاری ادارہ تھا, سوئی سدرن گیس کمپنی جو تھی, اس کا انہوں نے بل دینا تھا, ٹھیک ہے, وہ دے کوڈ ہیو ورکڈ اٹ آؤٹ کہ وہ آہستہ آہستہ اس کو اسٹیم مل بھی چلتی رہتی اور ان کا بل بھی آہستہ آہستہ پے ہو جاتا. مگر ہمارے ہاں جو یہ بیک ڈور اور ویسٹڈ انٹرسٹ اور جو لابیز ہیں جو پرسنل انٹرسٹ میں یہ کرتی ہیں ڈیسیجن, اور جو چیف جسٹس صاحب ہیں انہوں نے ابھی انٹرویو دیا ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ سابق چیف جسٹس انہوں نے انٹرویو دیا, ان کا فیصلہ ٹھیک تھا, انہوں نے ان کا فیصلہ جو تھا ان کو اس کو ریویو میں ڈالنا چاہیے تھا. یہ جو ہے نا, کیونکہ ظاہری بات ہے انہوں نے جن لوگوں سے مشورہ کیا وہ بھی پروفیشنل یہ وہ نہیں تھے, کیونکہ یہاں مشورہ دینے والے بھی ایماندار نہیں ہوتے. یہ ہمارا بڑا ٹریجڈی رہی ہے. ان کی اپنی لابیز ہوتی ہیں, اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں سانو دے دیو اسی چلا دیں گے. یہ بھی نہیں ہونا چاہیے, دیکھیں نا, یہ بھی غلط تھا. تو وہ ذرا اسٹریچ کر گئے, اوور اپنا نا اتھارٹی زیادہ انہوں نے ایکسرسائز کی, ریکارڈنگ میں بھی انہوں نے کیا, یہاں بھی کیا, تو ان کی وجہ سے نقصان بھی ہوا. لیکن اس وقت یہ بات تو آپ انٹرویو کی بات کر رہے تھے, وہ اس کو کمپلیٹ کریں, لیکن جب نجکاری وہ کر رہے تھے تو کوئی اس کا پلان تو نہیں تھا نا, ریسٹرکشن کا پلان تھا کہ جب پرائیویٹائز ہو جائے گی تو بعد میں اس کا کیا ہوگا؟ جی کوئی پلان نہیں تھا, بس جان چھڑانے کا پلان تھا. جان چھوڑا, اور پھر اس کی قیمت بھی اونے پونے دام. بالکل بالکل, یہ جو ہے نا, یعنی جو اتنا ایسٹس ہیں, جو آپ کے اتنے بڑے ایسٹس ہیں جن کے اربوں روپے زمین اور اس کے پیچھے مائننگ, اس کے وہ لیزز اور سارا کچھ, وہ پوری ایک پوری لارجسٹ انڈسٹریل کمپلیکس تھا پاکستان کا. دیکھو نا, آپ نے اس کو ٹوٹلی نیگلیکٹ کر دیا اور اس کو آپ نے چھوڑ دیا. اور جس وقت وہ کر رہے تھے اس میں اس وقت اسٹاک پڑا ہوا تھا, اس اسٹاک کی ویلیو سے زیادہ تھی جتنے پہ وہ بیچ رہے تھے. یہی آپ نے بینکس میں کیا, جو آپ نے پرائیویٹائز کیا وہ بینک کے پیسوں سے انہوں نے بینک خرید لیا, یہی آپ نے پی آئی اے سے کی ہے. تو میرا بتاؤ, آپ یہ نیشنل ایسٹس ہیں, ان کو آپ پروفیشنل مینجمنٹ لے کے آئیں, ان کو چلائیں, ان کو پروفٹیبل کریں, ان میں میرٹ ہو, ان میں یہ جب تک آپ کا یہ نہیں ہوگا تو یہ کام آگے نہیں چلے گا. یوں لگتا ہے جیسے کوئی ہم نا ایک انہیرنٹ انسیکیورٹی کا شکار ہے. آپ نے وہ ایک وینیشنگ اسٹیٹس کا بھی وہ آرٹیکل لکھا جی. تو ابھی پارلیمنٹری کمیٹی میں ایک یہ فکر آیا کہ یہ ریلوے انجن بیچ دو کہ کہیں یہ غائب نہ ہو جائے. جی. تو کیا یہ جو جملہ ہے یہ ریاستی اداروں کی ناکامی کو نہیں بول رہا؟ اچھا, اور جو عجوبہ یہ ہے کہ سیکیورٹی کے ہوتے ہوئے, یعنی یہ نہیں کہ وہاں سیکیورٹی نہیں ہے ڈیوٹی پہ, اسٹیل مل کی جو سٹاف ان کو تنخواہ مل رہی ہے, وہ ان کو فارغ نہیں کیا گیا, پوری سیکیورٹی اپریٹس بھی وہاں موجود ہیں. اس کے باوجود یہ خدشہ اظہار کیا جا رہا ہے جی ریلوے انجن غائب ہو جائے گا. پھر اگلے دن اسٹیٹمنٹ آئی کہ جی اگر ہم نے اس کو بحال کرنا ہے تو پھر ریلوے انجن بھی ہمیں چاہیے ہوگا. تو اب وہ پھر وہ یعنی دیر از کنفیوژن, یہ پتہ نہیں کہ آگے کس طرح جانا ہے, کیا کرنا ہے. ایک دن آپ کہتے ہیں ریلوے انجن بھیج دیں گے تاکہ چوری نہ ہو جائے, اگلے دن کہتے ہیں نہیں جی ہمیں اس کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے. تو میرے بتاتے لیک آف ڈائریکشن, لیک آف فوکس, یہ بہت ہے ہمارے ہاں. اور ہم نے بڑی کوشش کی تھی وہ جب پی ٹی آئی کا مینیفیسٹو بن رہا تھا کہ ہم ایک پالیسی یہ کریں گے کہ ہم ان کو ریوائیو کریں گے, ریسٹور کریں گے ان اداروں کو, اور پھر اس کے بعد ان کی پرائیویٹائزیشن یا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, جو بات کا ایشو ہے, پہلے ان کو ان کے پیروں پہ کھڑا کرنا, ان کو ریسٹور کرنا, ان کو پروفٹیبل بنانا, دین وی ول کنسیڈر اس کی پرائیویٹائزیشن. اچھا, آپ کا یہ آرٹیکل ہے ریفارمنگ پاکستان SCO, تو اس میں آپ نے جو ہے PPP ماڈل کو بہترین قرار دیا. جی, ذرا اس پہ کچھ روشنی ڈالیں کہ یہ ماڈل کیسے کام کرتا ہے. یہ جی ماڈل اس طرح کام کرتا ہے کہ جس طرح یہ تھر کول ہے, اب اس کو سب سے پہلے 2008-2009 میں میری ملاقات ہوئی. تھر کول پہ تو میں آپ کو پتا ہے 2004 سے کام کر رہا ہوں. تو اینگرو والوں سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا, انہوں نے گروپ کریٹ کیا تھا کہ جی ہم تھر کول سے بجلی بنائیں گے. تو میری ان سے میٹنگ ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم تھر کول سے بجلی بنائیں گے, ہمارا ایک پروگرام ہے, اور ہمیں کوئلہ سندھ گورنمنٹ دے گی اور اس کولے سے ہم بجلی بنائیں گے اور پھر ہم بجلی کی ضروریات وہ پوری کریں گے. تو میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ یہ سندھ گورنمنٹ اگر اس قابل ہوتی تو یہ کوئلہ آج سے 10 سال پہلے نکل آتا. یہ گورنمنٹوں کا کام نہیں ہے, نمبر 1, اور نمبر 2 بات یہ ہے کہ کوئلہ جلا کے بجلی بنانے کے لیے آپ کو کوئی ویسٹرن بینک بھی فائنینس نہیں کرے گا. تو دونوں باتیں وہ صحیح تھیں. پھر بعد میں یہ ہوا جب انہوں نے ریئلائز کیا
کہ جی ہم جتنا بھی ہوم ورک کریں اگر کولا ہی نہیں ہوگا تو بجلی نہیں بنے گی، نو من تیر وغیرہ رادھا ناچے گی. تو پھر انہوں نے بڑی عقل مندی سے سندھ گورنمنٹ کو یہ کہا کہ ہم ایک پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کر لیتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو کولا نکالیں گے اور اس کولے کو پھر ہم بیچ کے بجلی بنائیں گے، اور یہ ہے کہ 51% گورنمنٹ آف سندھ کا ہے، مگر مینجمنٹ ہماری ہوگی، یعنی پروفیشنل مینجمنٹ ہوگی، آلموسٹ لائک اے پرائیویٹ سیکٹر مینجمنٹ. اس میں 51% جو پروفٹ ہوگی وہ سندھ گورنمنٹ کی ملے گی، اور 49% جو ہے وہ اینگرو کی ہوگی. تو یہ بہترین ماڈل بنا. اس کے تحت وہ اس وقت مائننگ بھی شروع ہوگی، کولا بھی نکل رہا ہے، بجلی بھی بن رہی ہے. دیکھیں نا، ایک وہ پوری چین پوری ہے، اس میں 51% جو ہے وہ فائدہ سندھ کے عوام کو ہو رہا ہے، پاکستان کو بجلی مل رہی ہے، سستی بجلی بھی، کولا بھی نکلا ہے. تو یہ بہت اچھا ماڈل ہے، بہت کامیاب ہے. اور اب ریسنٹلی جو فوجی فرٹیلائزر والے ہیں انہوں نے بھی سائن اپ کیا ہے اس کمپنی کے ساتھ. ان سے وہ کولا لے کے اس سے گیس بنائیں گے، اور گیس سے پھر فرٹیلائزر بنے گا. یہ پہلا انٹیگریٹڈ پلانٹ ہوگا جو تھرمی لگے گا، جس سے کولا بھی نکلے گا، اس سے گیس بھی بنے گی اور فرٹیلائزر بھی بنے گا. تو یہ ہماری ایک چین جو ہے یہ اسٹیبلش ہو جائے گی. اور اس میں جو انویسٹمنٹ ہے وہ اینگرو کی ہے اور فوجی فرٹیلائزر وہ کر رہے ہیں کہ حکومت بھی کر رہی ہے انویسٹمنٹ؟ دیکھیں انویسٹمنٹ کا اتنا ایشو نہیں ہوتا، انویسٹر تو بینکس کرتے ہیں نا، زیادہ تر گارنٹیز ہوتی ہیں. وہ دیکھیں نا، جب ایک کریڈیبل گروپ آتا ہے، جس طرح آج کل ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انویسٹمنٹ ڈھونڈیں کول گیسیفیکیشن میں، کیونکہ گیس کا بڑا بل ہم امپورٹ کر رہے ہیں. اب اس کے لیے جب اگر کوئی اچھا تکڑا گروپ کوئی انویسٹر آتا ہے تو بینک سے قرضے تو مل جاتا ہے. مگر جس طرح فوجی فرٹیلائزر والے ہیں، ان کا یہ ایک $1.4 بلین کا یہ پروجیکٹ ہے، جس سے وہ گیس بنائیں گے اور فرٹیلائزر بنائیں گے. اور سارے پیسے تو خود نہیں لگائیں گے، مگر کیونکہ کریڈیبل گروپ ہے، انہوں نے بزنس پلان بنایا ہے، ان کی فائنینسنگ ہو جائے گی تو پیسے مل جاتے ہیں. یہ بات نہیں ہوتی، صرف گارنٹیز ہونی چاہیے جس کے تحت آپ کو پھر فنڈنگ ہوتی ہے. اس وقت زیادہ تر جو پاکستان میں فورن فنڈنگ ہو رہی ہے وہ چائنیز بینکس اور چائنیز کمپنیز کر رہی ہیں. ہماری بھی بات چیت چل رہی ہے کچھ چائنیز کمپنیز کے ساتھ، جس کے ذریعے ہم کول گیسیفیکیشن کا پلانٹ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ گیس بنے، تاکہ LNG نے ہمیں امپورٹ کرنی پڑے. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو ڈیفنس پروڈکشن کے تھے ادارے، یہ تو ٹوٹل پبلک ڈپارٹمنٹ، بالکل بڑے کنٹرول پبلک ڈپارٹمنٹ. اچھا تو یہ کیسے چل گئے اور دوسرے نہیں، ان میں کمرشل کوئی نہیں ہے نا جی. یہ تو دے آر ناٹ اے ریونیو ہیڈ، یہ کاسٹ ہیڈ ہے. ہماری جو سارا ڈیفنس پروڈکشن ہے اور سارا جو ہمارا یہ اٹامک نیوکلیر پروگرام، میزائل کا پروگرام، یہ دس از ناٹ اے ریونیو ہیڈ، یہ کاسٹ ہیڈ ہے. یہ سارے کنزیوم کرتے ہیں، یہ اپنے پیسے ان کو بجٹ سے دیے جاتے ہیں. یہ ریونیو ہیڈ نہیں ہے. مگر انویسٹمنٹ بہت ہوئی ہوئی ہیں ان پہ. دیکھو $20-25 بلین کی انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں. اور اب ان پہ بھی پچھلے کوئی 10 سال سے یہ پریشر تھا کہ جی یہ کچھ کمرشل کام بھی کریں، کیونکہ ساری دنیا میں، امریکہ میں تو خیر ہے ہی سب پرائیویٹ سیکٹر، مگر جو ڈیفنس ریلیٹڈ ٹیکنالوجیز بھی ڈیولپ ہوتی ہیں ان کی پھر پرائیویٹ اپلیکیشن بھی ڈھونڈی جاتی ہیں. جس طرح WD-40 ہے، یہ ناسا نے ڈیولپ کیا تھا، وہ ساری دنیا میں WD-40 بک رہا ہے. اس میں بے شمار ٹیکنالوجیز ہیں جو نکلتی ہیں ڈیفنس سیکٹر سے یا اس میں، اور پھر وہ آہستہ آہستہ انڈسٹری کی طرف چلی جاتی ہیں. تو میں نے بڑی کوشش کی تھی جب میں سائنس فاؤنڈیشن میں تھا کہ ہم پرائیویٹ سیکٹر کو ان کے ساتھ لنک کریں تاکہ ان کی فیسلٹیز وہ استعمال کر سکیں، امپروو کر سکیں، کیونکہ ہیوی انویسٹمنٹس ہوئی ہوئی ہیں. مگر انفارچونیٹلی یہ بھی جو ہمارے ادارے ہیں، کیونکہ یہ ان کو کمرشل ڈسپلن بالکل نہیں ہے، یہ سمجھتے نہیں، انڈرسٹینڈ نہیں کرتے. اور میں پھر آپ کے پروگرام سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کو اب آرڈر انشاءاللہ آئیں گے، یہ ہماری اپرچونٹی ہے، اس کو لوز نہیں ہمیں کرنا چاہیے، ہمیں ہوم ورک کرنا چاہیے. اگر 100 جہاز کا ہمیں آرڈر آ گیا تو ہم 100 جہاز کس طرح بنائیں گے، یا اگر 100 ٹینک کا آرڈر آ گیا ہم 100 ٹینک کس طرح بنائیں گے. کیونکہ میرے خیال میں ہم نے اب تک 100 جہاز بنائے ہوں گے 15-20 سالوں میں، یہ 100 ٹینک بنائے ہوں گے 15-20 سالوں میں. اگر 1 سال میں بنانے پڑے تو ہم کس طرح بنائیں گے. دیکھیں نا، یہ سارے جو ادارے ان کے تو بھی فوکس ہی نہیں، ان کی تو بلکہ بجٹ جو اٹامک انرجی اور یہ میزائل وغیرہ ان کا تو اکاؤنٹ وہ بھی نہیں ہوتا، آڈٹ بھی نہیں ہوتا، اٹامک انرجی کا تو آڈٹ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک، تو یہ ریونیو ہیڈ نہیں، کاسٹ ہیڈ ہے. وی نیڈ ریونیو ہیڈس جو ہمارا ریونیو جنریٹ کریں. تو ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک بڑا سیدھا سا سوال، کیا پاکستان سٹیل مل کو دوبارہ چلایا جا سکتا ہے؟ بالکل جی، میں تو 5 سال سے اس پہ، مجھے بلکہ جو رشیا کے ایمبیسڈر تھے ان سے بھی میری ملاقات بھی ہوئی اور بہت انٹرسٹڈ ہیں، بڑے ولنگ تھے. انہوں نے خود کہا کہ ہم بہت انٹرسٹڈ ہیں، کیونکہ اور سب سے آسان یہی ہے کہ رشیا کے ساتھ مل کے اسی ٹیکنالوجی پہ اس کو ریسٹور کر دیا جائے تاکہ وہ ہم اس کو واپس لے آئیں جہاں سے یہ گری تھی. تو یہ سب سے آسان یہ طریقہ ہے. باقی یہ ہے کہ ہمارے پاس اور بھی جگہ ہیں جہاں ہم سٹیل بنا سکتے ہیں، جس طرح فار ایگزامپل چنیوٹ کی آئرن اور بہت اچھی ہے، اس میں بہت کام ہوا، میں اس میں بھی انوالو تھا.
اور وہ بالکل ریڈی ہے. یہ پنجاب مائننگ کمپنی ہے, انہوں نے سارا اس پہ کام کیا ہوا ہے. پھر کالا باغ کی آئرن اور ہے, اس پہ کام ہو سکتا ہے. دیکھیں نا, ہمیں فوکس اپنی قومی ضروریات پہ کرنا چاہیے. میٹلز جو ہیں اور مٹیریلز جو ہیں, یہ ایک بیسک بلڈنگ بلاک ہے نیشن کا. انرجی, میٹلز اینڈ مٹیریلز, اس پہ فوکس ہمارا ہونا چاہیے, اور ہم بالکل کر سکتے ہیں. فرٹیلائزر, ایگری پروڈکٹس, ایگری بیس انڈسٹری, دیکھیں ہماری بیسک ہے. یعنی روٹی کپڑا مکان کا ہم جب تک ریزالو نہیں کریں گے, ہم ایکسپورٹس کی بات کرتے ہیں, ساری فیسلٹی وہ مانگتے ہیں, جی ویور دے دیں, یہ دے دیں, وہ دو. بھائی پہلے روٹی کپڑا مکان تو اپنا طے کریں. سب انڈیا نے یہ کیا, چائنا نے یہ کیا, اب وہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کی طرف جا رہے ہیں, ایکسپورٹ کے زیادہ. اور آئی ٹی کے ایکسپورٹ ٹھیک ہے, وہ بالکل صحیح ہے, وہ ہمارا پروگرام ٹھیک چل رہا ہے. تو ہمیں فوکس کرنا چاہیے کہ ہم اپنی قومی ضروریات جو ہیں, جو نیشنل نیڈز ہیں, وہ پوری کریں. اور اس کو سیلف ریلائنس کے جو پروگرام ہے, اور اپنا امپورٹ بل جو اس کو کٹ کریں, کم کریں. انرجی امپورٹ بل $22 بلین کا ہے, اس کو کم کریں, اس کو کاٹیں. چائے کا بل ہے $1 بلین کا, ایڈیبل آئل کا بل ہے $4-5 بلین کا. مطلب یہ کیا ہو رہا ہے؟ مطلب ہم اتنے ناکارہ ہیں کہ ہم اپنے لیے کھانے پینے کی چیزیں نہیں اگا سکتے ایگریکلچر کنٹری ہوتے ہوئے. فرٹیلائزر امپورٹ کر رہے ہیں ابھی بھی. تو یہ چیزیں جو ہماری بیسکس جو ہیں, اس کو ہم نے پہلے کور کرنا ہے, پھر ہم نے لے کے آگے ایکسپورٹ کی طرف جانا ہے اور خوشحالی کی طرف جانا ہے. تو یہ اس کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا. اور ایس او ایز جو ہیں, یہ ہمارے ایسٹس ہیں, ان کو ہم نے لائبلٹی بنا دی ہے, اور شو ہی کیا جا رہا ہے کہ یہ لائبلٹی ہے, ان سے جان چھوڑاؤ. جی یہ کمبل ہے, ان سے جان چھوڑاؤ. یہ کمبل نہیں ہے, ہم نے ان کو کمبل بنا دی ہے. اور ان کی پروفیشنل مینجمنٹ ہونی چاہیے, ان کے پروفیشنل بورڈز ہونے چاہیے, اٹانومس بورڈز ہونے چاہیے, کمرشل ڈسپلن میں آنا چاہیے, رائٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ ان میں آنے چاہیے. تو یہ, اور بیوروکریسی سے ان کا چھٹکارا ہونا چاہیے, ورنہ یہ جو ہیں ان کا بھی حال وہی ہوگا کہ لوگ گٹروں میں گریں گے, اور وہ یہ ہو رہا ہے ان کا کام. اور انجن چوری ہو جائے گی. مطلب یہ کہنے کی بات ہے کہ جی انجن چوری ہو جائے گا, مطلب یہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی کہہ رہی جی انجن چوری ہو جائے گا, اور جلدی سے بیچ. ہاں بالکل. وہ کسی نے مجھے پوڈ کاسٹ بھیجا ہوا تھا کہ وہ چور نے کسی کو پکڑا, موٹر سائیکل والے کو, تو اس کی وہ شلوار کی جو زپ تھی وہ نہیں کھل رہی تھی, جس میں پیسے تھے, تو وہ شلوار ہی اتار کے لے گیا اس کی. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنے جو ایسٹس ہیں ان کو کس طرح پروٹیکٹ کرنا ہے, یہ نہیں کہ ان کو کس طرح لٹانا ہے. تو ناظرین, سوال یہی ہے کہ مسئلہ ایس سی اوز نہیں رہے ہمارے ایس سی اوز. مسئلہ یہ ہے کہ ریاست سیکھنے کو تیار ہے کہ نہیں. اور یہ جو ہماری ڈسکشن ہے کہ کیا پاکستان اپنے پاؤں پر کھڑا ہو سکتا ہے, یہ صرف یہ یوٹیوب شو تک محدود نہیں ہونی چاہیے. اس پہ لوگوں کو آگے بڑھنا چاہیے, پالیسیز بنانی چاہیے, اور پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے. اجازت دیجیے, خدا حافظ.